اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور رمضان مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. دعا کرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے, سنو گے بھائی, سنو گے انشاءاللہ. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ساتھ میں بولو کون, پہاڑ پر گئے. بولو کہاں پر گئے, کس سے بات کر رہے؟ ایک مرتبہ سننا, ایک مرتبہ. یہ مہینہ بہت پیارا ہے. یہ حدیث سنو اور اسے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ. اتنی پیاری حدیث. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے؟ ارے ساتھ میں بولو نا, کس سے بات کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اللہ فرماتے میں حضرت موسیٰ سے بات کروں, حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے. یہ سننے جیسی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. بات کرتے کرتے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا, اس نے کہا اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے, باتیں کر رہے ہیں. کہا اللہ میرے درمیان اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. اللہ نے کہا میری قسم میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے اور ایک نور کا پردہ ایک دنیا کے برابر ہے. کتنا فاصلہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنا فاصلہ. اللہ نے کہا میرے درمیان اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے, اور اے موسیٰ اگر میں نے ایک نور کا پردہ ہٹایا میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا. اتنا لمبا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان تو اتنا لمبا فاصلہ, لیکن کوئی ایسا آئے گا کہ تیرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوا محمد, وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی, وہ تو ہے ہی. وہاں تو ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا تو وہ ادھر ہوں گے, ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے. کہا وہ, لیکن اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو کہا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سننا بھائی سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی. کہو سبحان اللہ. سننا کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کے امتی ان پر میں روزہ فرض کروں گا, وہ روزہ رکھیں گے. ارے بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, شام کا وقت ہوگا, افطاری کا وقت ہوگا, غروب ہونے والا ہوگا, سورج ڈوبنے والا ہوگا, مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا. اس وقت میرے آخری نبی کا امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا اے موسیٰ, اس وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا. اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے, لیکن روزے دار روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے پیارو وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے, لیکن وہی سوال جو میں نے درود پاک پہ سوال کیا تھا نا, جلدی جلدی ایک سوال کروں. روزہ رکھیں گے کون کون رکھے گا؟ ہاتھ اوپر ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. رکھیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی بھوکے بھی رہیں گے نا, پیاسے بھی رہیں گے نا, اور اللہ کے واسطے رہیں گے نا. میرے دوستو اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے پر, اللہ کو روزے پر بہت پیار آتا. اسی لیے ایک حدیث سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ عمرہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ حج کرے گا میں جنت عطا کروں گا. لیکن میرا بندہ روزہ رکھے گا جنت نہیں دوں گا, جنت نہیں دوں گا. جب ہمارے نبی نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا اللہ روزے پر جنت نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو سب عبادت پر جنت دوں گا, روزے پر جنت نہیں دوں گا. میں خود ان کا بن جاؤں گا, انا اجزا بہ, میں ان کا بن جاؤں گا, یہ میرے بن جائیں گے. ارے جب جنت کا پروردگار مل گیا تو ساری جنتیں مل گئی. بھائی جنت ملے تو ایک ملے کہ دو ملے, لیکن جب جنت کا پیدا کرنے والا مل جائے تو ساری جنت مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے پر بہت دیتے. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ روزے پر اتنا کیوں دیتا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو بہت رحم آتا. روزے دار پر اللہ ایسا رحم کرتا جیسا کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے پر رحم کرتا. اللہ تعالیٰ روزے دار پر ایسا رحم کرتا کہ پانی اس کے سامنے ہے اور اس کو پیاس بھی لگی ہے, کھانا اس کے سامنے ہے, اسے بھوک بھی لگی ہے, لیکن اللہ کے واسطے آج کھاتا نہیں, اللہ کے واسطے پیتا نہیں. وہ ڈرتا ہے پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ارے کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کہتے
وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میرے دوستو، لیکن سوال ہے روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی میری تو آواز بیٹھ گئی، آپ تو جواب دو، معلوم ہے قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے، لیکن روزہ قبول ہوتا ہے تو جنت نہیں، کون ملتا؟ پورا مجمع بولے کون ملتا؟ اور ایک حدیث پاک میں سنو، ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا رب صائم، ہمارے نبی فرماتے بہت سے روزہ رکھنے والے، نتیجہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، باقی ہمارے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو ایک طرف یہ کہ کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے، سحری بھی کرتے، افطاری کرتے، لیکن کچھ نہیں، اور کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھے تو اللہ ملے۔ میرے دوستو، یہاں پر بھی ایک چیز ایڈیشن کرنا ہے، اللہ روزہ قبول کر لے گا۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ بھائی آپ نے سنا درود پاک اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں آقا تاجدار مدینہ کی محبت ہوگی۔ روزہ کس کا قبول ہوگا؟ اور قبول ہوگا تو جنت نہیں، اللہ ملے گا۔ بولو کون ملے گا؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، عزت کی نگاہ سے روزہ دیکھو، اللہ ایمان دے دیتا ہے، لیکن میرے دوستو ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے، یہ تو اللہ نے ڈائریکٹ ایک نشانی بتائی، اور اللہ نے کہا دیکھیے ہے تیرے اندر ہے، اگر بندہ کہے گا ہے، اللہ کہیں گے روزہ قبول، نہیں ہے تو 29 روزے رکھا کہ 30 روزے رکھا، اللہ کہتے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کون سی نشانی؟ بھائی آپ کو بھی یاد ہوگی قرآن کی آیت، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ فرماتے ایمان والو تم پر روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے۔ بس اب آگے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو قرآن میں دیکھ لینا، اللہ وہ نشانی بتاتے کہ روزہ قبول کروں گا یا نہیں کروں گا۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ارے 29 دن کا روزہ رکھا یا 30 دن کا روزہ رکھا، اللہ فرماتے لعلکم تتقون۔ کیا مطلب؟ اگر تقویٰ ہے تو روزہ قبول ہے۔ بھائی قرآن نے کہہ دیا نا، ارے بولو نا، ہاں بولو نا، اس کے آگے پیچھے تو کچھ نہیں نا، اللہ نے صاف کہہ دیا لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے ہیں سب روزہ رکھیں گے، ہر مسلمان روزہ رکھے گا، لعلکم تتقون۔ تقویٰ ہوگا روزہ قبول، تقویٰ نہیں روزہ قبول۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ارے قرآن نے لعلکم تتقون کہہ دیا، تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ اس لیے قرآن میں بہت جگہ پر ہے تقویٰ 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 کہتے کس کو ہے؟ میرے دوستو اس کی تعریف حضرت عمر کرتے۔ کون تعریف کرتے؟ حضرت عمر نے فرمایا تقویٰ کس کو کہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سنو، تقویٰ اس کو کہتے کسی مسلمان کے سامنے گناہ ہے، ارے میرے سامنے آپ کے سامنے گناہ ہے اور گناہ کرنے کی طاقت ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، گناہ ہے، کرنے کی طاقت ہے، لیکن بندہ یہ سوچے اللہ میں گناہ کر سکتا لیکن تیرا بہت ڈر لگتا، اس لیے میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے جا میرے بندے تیرے اندر تقویٰ آ گیا۔ بھائی سمجھ گئے؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ ارے بولو آ گیا؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ گناہ کرنے کی طاقت، بولو گناہ کرنے کی طاقت ہو، کوئی روکنے والا؟ ارے بولو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن صرف اس لیے میں گناہ نہیں کرتا کہ میرا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اللہ تو دیکھے میں گناہ کروں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہاں وہ اپنی گردن جھکا کر کہے گا میں گناہ نہیں کروں گا، وہ اللہ کہے گا جا میں نے بھی تیرے جنت کے فیصلے کر دیے، تیرے روزے کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو کون کون اس کے لیے تیار ہے میرے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، پہلے زمانہ ایسا تھا، معلوم نہیں اب احمد آباد میں ہے کہ نہیں، ہمارے صورت میں ختم ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلے زمانہ ایسا تھا، رمضان آتا تھا ٹی وی کے اوپر بڑی چادر آ جاتی تھی، معلوم نہیں ابھی گھروں میں آتی نہیں آتی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں ٹی وی کے اوپر کیا کریں گے، اور میں گھر میں گیا نا تو میں نے دیکھا اتنی بڑی چادر رکھی، میں نے کہا یہ کیا؟ کہا مولانا رمضان مہینہ نا ٹی وی نہیں دیکھنے کا۔ تو میں نے کہا کتنا اچھا کفن پہنایا، دفن بھی کر دیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں نہیں، رمضان میں ٹی وی نہیں دیکھنے کا۔ میرے پیاروں آج وہ شرم بھی ختم ہو چکی ہے، اب تو رمضان ہو یا نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ روزہ، ایک بھائی نے مجھے عجیب کہا کہ روزے میں 1-2 فلم دیکھ لو نا تو پھر روزہ لگتا نہیں، معلومات نہیں پڑتا بھوکا تھا کہ پیاسا تھا۔
میں نے کہا تو فلم دیکھتا ہے، ٹی وی سیریل دیکھتا ہے، اس میں تو روزے کو مٹاتا، کاش نبی کی محبت میں اتر جاتا، اللہ جنت کا پانی تیرے سینے میں اترتا، اللہ جنت کا کھانا تجھے دیتا اور تو آرام سے روزہ رکھتا۔ ارے میرے پیارو بہت پیارا، اس کی عزت کر لو، صرف رمضان کی عزت کر لو۔ اللہ یہودی کو ایمان نصیب کرتا ہے تو ایمان والے کو اللہ کیا جنت نصیب نہیں کرے گا؟ لیکن میرے دوستو دیکھو، گناہ کرنے کی طاقت ہے۔ ہاں دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ بولو نہیں ہے نا؟ ارے بولو نا، میں اکیلا تھوڑی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہو نا؟ نہیں ہے نا؟ اب یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، رمضان میں بھی طاقت ہے۔ ارے رمضان میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، ریزر لوں اور اس کے بعد میں داڑھی کو اڑا دوں، لیکن آدمی صرف یہ سوچے اللہ یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، اتنا مقدس مہینہ۔ اے اللہ تجھ سے مجھے شرم آتی، ڈر لگتا۔ میرے دوستو دیکھو، یقین کے ساتھ اگر محبت کے ساتھ کرے گا نا، وہاں اللہ ایسا ایمان کا فیصلہ کرے گا کہ تو نے رمضان میں اپنے آپ کو بنا لیا، باقی مہینوں میں اللہ کہتا میں تیری حفاظت کر لوں گا۔ کریں گے بھائی؟ بولو بولو، اس لیے کہ بہت ہمارے اندر بہت عجیب عادت ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت عجیب عادت ہے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، سنو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، یہ موبائل ہے نا، موبائل ہمارے روزے کو برباد کر دیتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیسے برباد کرتا۔ ایک حدیث میں آیا الغیبۃ تفسد الصوم، یہ سارے علماء گواہ ہیں، حدیث میں الغیبہ تفسد الصوم، ہمارے نبی فرماتے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے گا اللہ کہتے تیرے روزے کو برباد کر دوں گا، سوائے بھوکے پیاسے کے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ موبائل میں ہم کیا کرتے معلوم؟ صبح سحری ویری کیا، فجر کی نماز پڑھا اور تہجد بھی پڑھتا ہے۔ زندگی میں تہجد نہیں پڑھا لیکن رمضان میں پڑھتا ہے، اس کے سحری کے لیے اٹھا تو تہجد تو پڑھ ہی لے گا نا بھائی۔ تو تہجد پڑھا، سحری کیا، اس کے بعد میں سویا، اٹھا، کاروبار میں گیا، موبائل پر گھنٹی بجی۔ سننا، یہ ہمارے عورتوں کے یہاں بھی ہوتا، ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس بھی موبائل پر گھنٹی بجی، کون تو معلوم بابا ہے۔ تو پہلے کیا سوال ہوگا معلوم؟ روزہ رکھا؟ الحمدللہ میں نے رکھا۔ تو نے بھی رکھا؟ الحمدللہ۔ سحری میں کیا کھایا؟ وہ بتائے گا میں یہ کھایا۔ افطاری میں کیا بنا؟ یہ بنا۔ یہ عورتیں تو اس طرح بات کرتی۔ پھر تیسری بات آئے گی، وہ زینب کے بارے میں تیرے کو کچھ معلوم پڑا؟ نا میرے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، میں تو گھر میں ہوں، میرے کو کیا معلوم؟ اب جو قصہ چلا تو زینب سے لے کے رقیہ اور رقیہ سے لے کر فاطمہ اور فاطمہ سے لے کر کلثوم، 15-20 منٹ ٹھیک ہے بہن اب رکھ لے تو موبائل میں رکھتی ہوں، یہاں موبائل رکھا وہاں اللہ نے روزے کو برباد کر دیا۔ اب وہ عورت بھوکی ہے، پیاسی ہے، افطاری بناتی، یہ کرتی وہ کرتی، وہاں فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کتنی بندی محنت کرتی، اللہ نے کب کے اس کے روزے کو برباد کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ عورتوں کے بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ دکھ آج سے طے کرو غیبت نہیں کریں گے کسی کی بھی۔ میرے دوست میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے کیا ملا؟ اس میں ہم لوگ کو بہت مزہ آتی ہے۔ ارے بولو آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن اللہ کی قسم بتاؤ ہم کو کیا ملا کیا؟ بھائی آپ کی دکان پر میری برائی کرے یا میں میرے گھر پہ جا کے آپ کی برائی کروں اور برائی کرنے کے بعد مجھے کوئی پوچھے دنیا ملی؟ میں کہوں گا نہیں۔ آخرت ملی؟ نہیں۔ میں تیرے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں۔ بھائی جب کچھ نہیں ملتا، ارے تم جس کی برائی کرتے ہو تم اس کو مارو گے؟ ارے بولو تم اس کو مارو گے؟ تم اس کو ڈانٹو گے؟ تم اس کو دھکا دو گے؟ کیوں برائی؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے کیا ملتا؟ میرے پیارے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ساتھ میں بولو غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ٹی وی صرف رمضان کے لیے۔ ایک آدمی نے رمضان کے بعد ٹی وی کھولا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا آج ہی کھولا مولانا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ رمضان میں تو شرم آتی تھی نا۔ میں نے کہا آج بے شرم ہو گیا۔ ارے خدا تو ہر وقت موجود ہے نا۔ ساتھ سے ارادہ کرو بھائی، گناہ نہیں، گناہ کرنے کی طاقت ہوگی۔ ایک گناہ بہت عجیب ہے جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، گٹکا کھاتے نا، گٹکا عجیب، گٹکا تو بہت عجیب کھاتے ہیں بھائی، میں تو بہت حیران ہو جاتا ہوں۔ ارے اتنے گٹکے کھایا کہ مولانا حبیب صاحب ابھی تو منہ بھی نہیں کھلتا، ابھی تو یوں انٹر کرنا پڑتا ہے، اندر ڈالنا پڑتا ہے۔ میرے پیاروں، یہ باڈی جو ہے نا، باڈی یہ اللہ کی امانت ہے، بولو اللہ کی کمال۔ یہ نشے والی چیز سگریٹ ہوئے کہ بیڑی ہوئے کہ تمباکو ہوئے کہ گٹکا ہوئے، رمضان مہینہ آتا ہے میرے پیاروں، اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ سے مانگو ہم گناہ کرنے کی طاقت ہے، اللہ تیرے ڈر سے گناہ نہیں کروں گا میرے پیاروں، اللہ کی قسم اللہ سب روزے کو قبول کر لے گا۔ تو چلو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، اللہ قبول کرے بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ اب آخری بات دیکھو، ہم کو رمضان میں گناہ چھوڑنا ہے، چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو نا، رمضان میں سگریٹ افطاری کے بعد بھی نہیں ہے،
رمضان مہینہ بہت مقدس مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی مقدس. ارے بولو اس کی ایک ایک گھڑی. ہاں طے کرو رمضان میں گناہ کرنے کی طاقت ہوگی لیکن اللہ کے ڈر سے گناہ. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے یہ عادت ہمارے اندر کیسے آئے گی کہ گناہ کرنے کی طاقت ہے پھر بھی میں گناہ نہ کروں؟ یہ کیسے ہوگا؟ میرے دوستو شرابی کہے گا میرے سے شراب نہیں چھوٹتی. ارے گٹکے والا کہے گا میرے سے گٹکا نہیں چھوٹتا. زنا کرنے والا کہے گا میرے سے زنا نہیں چھوٹتا. چوری کرنے والا کہے گا مجھ سے چوری نہیں چھوٹتی. جھوٹ بولنے والا کہے گا مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹتا. ارے اللہ سے پوچھو، اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اللہ کہتے میری قسم میرے بندے تو ایک کام کر لے، میری قسم میں تیرے سب گناہ کو چھڑا دوں گا. کون کہتا؟ تو اس کے لیے رمضان میں بلکہ میرے دوستو ابھی سے تیار ہو جاؤ، وہ کام کر لو، آٹومیٹک اللہ گناہ چھڑائے گا. ہم نے دیکھا، میں نے سنا اور دیکھا، بڑے بڑے شرابی کبابی کو دیکھا، انہوں نے خود کہا مولانا ہم نے یہ کام شروع کر دیا، وہ شراب جس کو دیکھ کر ہم پاگل ہوتے تھے اب اسی کو دیکھ کر غصے کی آگ بھڑک جاتی ہے. تو وہ شراب جس کو دیکھ کر پاگل ہوتا تھا آج غصے کی آگ، وہ اللہ کا فیصلہ. اللہ نے 21ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ 21ویں پارے میں پہلی آیت میں اللہ نے کہا میرے بندے تو ایک ذمہ داری لے لے، تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، تو آرام سے سو جا، تیرے گناہ میں چھڑا دوں گا. کون چھڑائے گا بھائی؟ بولو کون چھڑائے گا؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، میرا کام ہے تیرے گناہوں کو چھڑا دینا. اور ایک حدیث میں تو لکھا اللہ گناہ چھڑائے گا اور اگر جلدی موت آ گئی تو اللہ وہ گناہ کو بھی معاف کر دے گا. تو بھائی سب تیار انشاءاللہ؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ. بولو توبہ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرے بھائی، گناہ نہیں کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور بولو نماز کی پابندی کریں گے، بولو انشاءاللہ. پورا مجمع بولے کل کی فجر سے موت کی شام تک انشاءاللہ بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. سب سے زیادہ نمبر 1 ضرورت ہے ہمارا یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ہمیں پیدا کون کرتا ہے؟ نہیں بولو نا، ہمیں پیدا کس نے کیا؟ یہ ایک عجیب معاملہ ہے. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، کچھ دن پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دینے والا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کوئی جھگڑا، کوئی معاملہ؟ نا مولانا 5 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوتا. بچہ اس لیے میں کیا کرنے والا؟ میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا ایک بات سن لے، یہ تو اللہ نے شادی کو بہانہ بنایا ہے ورنہ اولاد دینے والا تو وہی ہے. شادی تو بہانہ ہے ورنہ اولاد دینے والا. اس لیے میں نے کہا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں کہ بچہ نہیں ہوتا یا بیوی کو کوئی پرابلم ہے تو مجھے طلاق دینا. میں نے کہا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ شادی تو بہانہ ہے. پھر بولو شادی تو بہانہ ہے ورنہ اولاد دینے والا کون؟ اللہ. پھر میں نے اس کو سمجھایا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے کہا 25ویں پارے میں جاؤ. کون سے پارے میں؟ اللہ نے صاف فرمایا 4 سٹیٹمنٹ. بولو اللہ کے کتنے سٹیٹمنٹ؟ اللہ پہلا سٹیٹمنٹ دیتے میری مرضی. اللہ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہوں گا لڑکی پہ لڑکی دوں گا. بھائی شادی ہو گئی، پہلی بھی لڑکی، دوسری بھی لڑکی، تیسری بھی لڑکی، چوتھی بھی لڑکی. وہ کہتا اللہ کیا معاملہ؟ اللہ فرماتے میری مرضی کے آگے کسی کا کچھ نہیں ہونے والا. پھر اللہ دوسرا سٹیٹمنٹ دیتے میری مرضی، جس کو چاہوں لڑکوں پہ لڑکا دوں. پہلا بھی لڑکا، دوسرا بھی لڑکا، تیسرا بھی لڑکا، چوتھا بھی لڑکا. اللہ لڑکی کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے میری مرضی. پھر تیسرا سٹیٹمنٹ اللہ کا قرآن کریم میں جس کو چاہوں لڑکا بھی دوں گا، لڑکی بھی دوں گا. بولو سبحان اللہ. یعنی ایک لڑکا آیا، پھر لڑکی آ گئی، پھر لڑکی آ گئی، پھر لڑکا آ گیا. یعنی اللہ نے دونوں دیا. اور اللہ فرماتے میری مرضی، کسی کو چاہوں گا تو کچھ نہیں دوں گا اور جس کو کچھ نہ دوں وہ یہ مت سمجھنا کہ میرے پڑوس میں اتنے بچے، میرے یہاں بچے کیوں نہیں. اللہ فرماتے میں کسی کو کچھ نہ دوں، سمجھنا میں علیم ہوں، میں قدیر ہوں. میں چاہتا تو دے سکتا تھا لیکن میں جانتا ہوں اس کو دینے میں بھلائی ہے، اس کو نہ دینے میں بھلائی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے بولو نا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 25. بلکہ میں چاروں سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ نے فرمایا یَغَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا. اللہ فرماتے جس کو چاہوں میں لڑکیوں پہ
بولو لڑکیوں پہ لڑکیاں، یعنی لڑکی لڑکی دیتے رہو. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہوں لڑکوں پہ. اور تیسرا سٹیٹمنٹ کیا؟ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ فرماتے ہیں لڑکا بھی دوں اور آخری سننا چوتھا سٹیٹمنٹ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو کچھ بھی نہ دو. اللہ نے سب کو دیا، یہ گھر میں بچے کیوں نہیں دیے؟ اللہ نے فرمایا انہ علیم قدیر. اللہ فرماتا چاہتا تو اس کے گھر بھی بچوں سے بھر دیتا، لیکن مجھے زیادہ معلوم ہے اس کو دینے میں بھلائی ہے، اس کو نہ دینے میں بھلائی. بولو یہ سب کرنے والا کون؟ تو شادی تو صرف کیا ہے؟ بہانہ ہے. باقی اولاد دینے والا کون؟ اللہ. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے. بولو آئے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں آئے. امی ہے، امی کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام. ابا کون؟ حضرت عیسیٰ کے ابا کون؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی ہوئے تو بچے ہوئے. حضرت عیسیٰ اللہ دنیا میں لائے، اور صرف لائے نہیں، اللہ نے نبی بنائے. اور امی ہے حضرت مریم علیہ السلام. ابا، ارے بولو نا ابا. نہیں، لوگوں نے کیچڑ اچھالا، کہا مریم وداؤٹ ہسبینڈ، بغیر شوہر کے بچہ، بغیر ابا والا بچہ. حضرت عیسیٰ تو ابھی پیدا ہوئے تھے، ابھی جسٹ پیدا ہوئے تھے. اور سب نے حضرت مریم علیہ السلام کو تہمت لگائی کہ یہ بغیر شوہر کے اور بغیر ابا کے یہ بچہ کیسے؟ حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ اشارے میں جواب دیا، مجھے مت پوچھو، بچے کوئی پوچھ لو وہ بتا دے گا. کس کو پوچھ لو؟ تو سب اور غصے ہو گئے کہ ابھی پیدا ہوا بچہ، اب کیا جواب دے گا؟ ارے بچے کو بولنے میں 1.25 سال کم سے کم 1.5 سال 2 سال لگتے، یہ کیا جواب دے گا؟ ابھی تو اتنا کہا کہ حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی جواب دینا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. 16ویں پارے، یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ نے کہنا شروع کر دیا میں تو اللہ کا بندہ. بولو سبحان اللہ. ارے اللہ نے بغیر ابا کے پیدا کیا، لیکن مجھے تو آگے اللہ آسمان سے کتاب بھی دینے والا. بولو سبحان اللہ. اللہ مجھے نبی بھی بنانے والا، اللہ مجھے برکت والا بنانے والا. میں اپنی قوم کو نماز کا حکم دینے والا، میں اپنی قوم کو زکوٰۃ کا حکم دینے والا. یہ حضرت عیسیٰ کب تقریر کر رہے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی. اور کیسے پیدا ہوئے؟ بغیر. لیکن لوگوں کی عادت ہوتی سب سننے کے بعد بھی نہیں. مریم سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر ابا کے یہ بچہ آیا کیسے. قرآن کریم نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے فرمایا میرے آدم آئے کہ نہیں آئے دنیا میں؟ حضرت آدم آئے دنیا میں، ہاں یا نہ؟ ان کی امی ابا. اللہ نے فرمایا جب بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا تو صرف بغیر ابا کے حضرت عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ نے بغیر ابا بغیر اما حضرت آدم کو پیدا فرمایا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آدم کو دیکھو، ان کی امی بھی نہیں، ان کے ابا بھی نہیں، ان کی مدر بھی نہیں، ان کے فادر بھی نہیں، پھر بھی میں نے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ کی امی تو نظر آتی ہے. جو اللہ بغیر باپ ماں کے پیدا کرے وہ صرف بغیر ابا کے پیدا کرے تو کیا تعجب کی بات ہے. پورا سالار جنگ ساتھ میں بولے اولاد دینے والا کون؟ میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا. بولو اولاد دینے والا کون؟ اللہ. میرے دوستو میں 4 باتیں کہوں گا جس میں پہلی بات بہت امپورٹنٹ ہے.
آج کے حالات میں سب سے زیادہ ضروری ہے میرا اور آپ کا ایمان بچا جائے، میرا اور ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ بہت مشکل ہے میرے پیاروں، اس لیے بالکل یقین کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، یعنی دل کی تقویت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کہو، کرنے دھرنے والا کون؟ جم سے کہو لا الہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے لا الہ؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی لا الہ الا اللہ؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، آپ قرآن پاک کو اٹھائیں، معلوم ہوگا یہاں علماء کرام کو تو بے شک بہت زیادہ معلوم ہوگا۔ قرآن پاک میں 8واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ سورہ اعراف، بولو سورہ اعراف، 8واں پارہ۔ اس میں اللہ نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا ہے، اب سنتے جانا اور میرا ساتھ دیتے جانا۔ ایک پیغمبر جن کا نام ہے حضرت ہود۔ ہود کیا نام؟ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خاص بچے کا نام ہود نہیں ہوتا، تو ایک پیغمبر ان کا نام تھا حضرت ہود۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا، بولو اللہ ان کو، اور نبی سے بڑا عہدہ کوئی بھی نہیں۔ سب ڈاکٹر، وکیل، لائر، بیرسٹر، حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجدد، ولی، سب 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 پیچھے، سب پیچھے، نبی ان سے بھی اوپر ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نبی بنائے۔ جب وہ نبی بنے نا بھائی، نبی بنے، بڑا تعجب ہوا، بڑا سرپرائز ہوا۔ اللہ میں نبی، اللہ میں پیغمبر، مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا کام تو بہت کرنے ہیں، لیکن سب بعد میں کرنا ہے۔ پہلے اپنی قوم میں جاؤ، ان کی قوم کا نام ہے قوم عاد، بولو کیا نام ہے؟ قوم عاد۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو فرمایا اپنی قوم عاد میں جاؤ اور پہلا کام اعلان کرو، پہلا کام اعلان کرو لا الہ۔ پورا مجمع بولے گا لا الہ۔ یہ قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو پارہ بتایا، 8واں پارہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر ہود اپنی قوم عاد کے پاس جاؤ اور جا کے اعلان کر دو، پورا سالار جنگ بولے اعلان کر دو۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ چلو یہ میں نے 8ویں پارے میں آپ کو لے گیا نا، اس کے بعد والا رکو، یعنی پارہ وہی ہے، پارہ چینج نہیں، 8واں پارہ ہی ہے، لیکن اللہ ایک اور نبی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت صالح۔ پورا مجمع بولے گا حضرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے زمانے میں نبی بنائے، تو حضرت صالح علیہ السلام بڑا عجب، اللہ میں نبی مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا قوم سمود کے پاس جاؤ، قوم سمود کے پاس جاؤ۔ تو اللہ کیا کرنا؟ کیا قوم سمود کے پاس جا کر کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا بہت سارے کام کرنے ہیں، مگر پورا سالار جنگ بولے گا اللہ نے فرمایا بہت سارے کام کرنے، مگر پہلے سکہ جما دو لا الہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر صالح اپنی قوم سمود میں جاؤ اور جا کے ڈنکا بجا دو لا الہ۔ آپ ساتھ نہیں دے پا رہے ہو میرا، بولو نا ایک مرتبہ لا الہ۔ کتنے نبیوں کا؟ حضرت ہود لا الہ الا اللہ، حضرت صالح بولو لا الہ۔ اچھا ایک اور آگے والے رکوع میں جاؤ، پارہ وہی ہے، چینج نہیں، 8واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کا ذکر فرما رہے حضرت شعیب، بولو کون حضرت؟ اور وہاں بھی یہ معاملہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن گئے، آپ پیغمبر بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے کہا ایک بستی میں جانا ہے، بستی کا نام مدین ہے، اس مدین بستی میں جانا۔ کہا اللہ جانا تو ہے، نبی بھی بن گئے، پیغمبر بھی بن گئے، مگر کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ بستی میں جاؤ اعلان کر دو۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر شعیب جاؤ اعلان کر دو لا الہ۔
میرے پیاروں، جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے میسنجرز آئے، جتنے پروفیٹس آئے، سب کی ذمہ داری نمبر 1 لا الہ۔ اچھا یہ بات بتاؤ، ہمارے نبی معراج پر گئے؟ بہت مشکل ہے بھائی آپ بیان کرنا، ہاں یا نہ؟ ہاں تو ہاں بولو نا، میں کوئی آپ کا نکاح قبول کروا رہا ہوں؟ بھائی ہمارے نبی معراج پر گئے؟ جب ہمارے نبی واپس ہو رہے تھے، بولنا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تو ہمارے نبی نے بھی پوچھا، اللہ واپس مکے جا رہا، مکے سے آیا، مکے جا رہا ہوں، اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا یہاں کہہ دیتا ہوں پھر لکھ کر بھی دے دوں گا کیا کام کرنا۔ کہا اللہ کیا کام کرنا؟ کہا جاؤ مکے کی زمین پہ جاؤ اور جا کے 2 کام کرنا۔ کتنے کام کرنا؟ سب نبیوں کو کتنے کام دیے؟ ایک، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ مجھے زمین مکے پہ جا کر، مکہ جا کر مجھے کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا پہلا کام لا الہ، اور دوسرا کام اپنی امت کے لیے معافی مانگتے رہنا۔ بولو سبحان اللہ۔ تم مانگتے جاؤ گے میں امت کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 26۔ بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ، جتنوں کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، او میرے مجتبیٰ، او میرے مرتضیٰ، مکے پہ جاؤ گے اعلان کر دینا لا الہ۔ ہم سب ایمان والے نا ماشاءاللہ؟ ہاں بولو بولو۔ دیکھو میں فیصلے پر آ رہا ہوں، ہم سب ایمان والے نا؟ اور ایمان بہت ضروری ہے، یقین کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ زندگی دینے والا، امیر بنانے والا، غریب بنانے والا۔ میرے پیاروں، اگر پہلے پارے کی بات پڑھ کے میں آگے بڑھوں، پہلا پارا تو بہت سے بچوں کو یاد ہوگا۔ اللہ 4 باتیں بتا کر پوچھتا ہے بندہ تیرے اندر طاقت ہے؟ ہمارا جواب نہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے جب طاقت نہیں ہے تو پھر ہوشیاری کائے کو کرتا ہے؟ سب سے پہلا سوال اللہ پوچھتے ہیں، اے میرا بندہ تو زمین پیدا کر سکتا؟ بھائی سالار جنگ والے ساتھ میں بولو نا، زمین پیدا کر سکتے؟ ہاں زمین کے واسطے لڑ سکتے، ہاں ایک چھوٹے سے پلاٹ کے واسطے بھائی کے سامنے چھڑا نکال سکتا ہے، بھائی کو گالی دے سکتا ہے، بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، زمین کے واسطے سگے والوں سے لڑ سکتا ہے، لیکن اللہ پوچھتے تو زمین پیدا کر سکتا؟ کیا بولو گے؟ اچھا اللہ کہتے ہیں زمین کی بات چھوڑ، آسمان؟ ہم کہیں گے اللہ جب یہ نہیں پیدا کر سکتا تو وہ کہاں سے پیدا کروں گا؟ تو اللہ کہتے ہیں اچھا چل تیسری بات بتا، تو آسمان سے پانی اتار سکتا؟ بولو جلدی جلدی بولو۔ تو اللہ آخری بات کہتے ہیں چل تو آسمان پیدا بھی نہیں کر سکتا، آسمان سے پانی بھی نہیں اتار سکتا، تو زمین بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں اتنا تو میرے کو بتا، اتنا تو میرے کو بتا کہ تیرے پاس کھیتی باڑی ہے تو آج بوئے کل اگائے، ایسا کر سکتا؟ آج بولے تیرا کھیت ہے، تیری زمین ہے، اور تو زمانے سے بہت بڑا کھیتی باڑی کرنے والا، تو فارمر ہے، تو کھیڑوت ہے، آج بو کل اگا، کر سکتا؟ اللہ کہتے جب یہ سب نہیں کر سکتا تو پھر غداری کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا غداری؟ یہ قرآن میں کون سا پارہ میں نے آپ کو بتایا؟ پہلا بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ پورا مجمع بولے زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون ہے؟ آسمان سے پانی اتارنے والا کون ہے؟ ہمارے کھیتوں کو بڑے بڑے باغ اور لالہ زار بنانے والا کون ہے؟